25واں قاعدہ، یا وزن افاعل و مفاعل و اشباہہا، یا در ہونا چاہیے یہاں پر، کل میں نے بتایا تھا کہ در ہونا چاہیے، یا در وزن افاعل و مفاعل و اشباہہا، یا آ جائے افاعل مفاعل اور ان کے جو مشابہ ہیں، جو ان کے مشابہ ہیں، یعنی جو اس وزن پر ہوں، جیسے اوانی، ٹھیک ہے، اسی طرح مداعی، اسی طرح جواری، جمع جاریتن، اچھا جی، جو ان کے مشابہ ہوں، یعنی افاعل مفاعل فواعل، یا آ جائے اور لام کلمے کی جگہ پر آ جائے، کس میں؟ لام کلمے کے آخر میں آ جائے، افاعل مفاعل اس وزن کے آخر میں آ جائے، اگر معرب باللام یا مضافہ شد، اگر معرب باللام ہو یا مضاف ہو، در حالت رفع و جر ساکن شود، حالت رفع اور جری میں ساکن ہو جاتی ہے، وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، چہاذہ الجواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم، و در بے لام و اضافت، اور بغیر الف و لام اور بغیر اضافت کے، بے لام یعنی معرب باللام کے بغیر اور اضافت کے بغیر، محذوف شود، تو وہ یا جو ہے محذوف شود، حذف ہو جاتی ہے، وہ تنوین بعین ملحق شود، اور تنوین جو ہے عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے، تنوین کہاں پر آ جاتی ہے؟ عین پر آ جاتی ہے، حاذہ جوارن و مررت بجوارن، و در حالت نصب مطلقاً مفتوح میں آیت، اور حالت نصب میں مطلقاً مفتوح میں آیت، مطلقاً مفتوح آتی ہے، اور وہ یا حالت نصب میں مطلقاً مفتوح آتی ہے، مطلقاً یعنی اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پر الف لام ہے نہیں ہے، اضافت ہے نہیں ہے، حالت نصب میں مطلقاً مفتوح آتی ہے، چون رأیت الجواریہ، ایک رہ گیا ہے، رأیت الجواریہ ورأیت جواریکم ورأیت جواریہ، اب یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے افاعل مفاعل اور جو ان کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فواعل وغیرہ، اس کے اندر 3 صورتیں ہیں، معرب باللام ہو تو پھر حالت رفیع اور حالت جری میں، حالت رفیع اور حالت جری میں، اسی طرح جب اضافت ہو تو بھی حالت رفیع اور حالت جری میں یہ یا جو ہے ساکن ہو جاتی ہے، یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں مفاعل، یہ وزن سوری مراد ہے، کیا ہے؟ وزن سوری مراد ہے، جواریو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ جواریو، جواریو۔ اب حالت رفیع کے اندر آپ نے حاذہ الجواریو، پھر یہاں پر ضمہ ثقیل اس کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ جواری، حاذہ الجواری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالت جری کے اندر بھی یہ کیا تھا؟ جواریو، کیا تھا؟ جواریو تھا، پھر جو ہے مررت بالجواری، حالت جری میں کیا آئے گا؟ مررت بالجواری، تو یہاں پر کسرہ بھی ثقیل، یہاں پر ضمہ بھی ثقیل اور یہاں پر کسرہ بھی ثقیل، تو اب اس کسرہ کو گرا دیا تو ساکن کر دیں گے یا کو، تو کیا ہو گیا؟ مررت بالجواری۔ اور حالت نصب میں مطلقاً فتح آتا ہے، رأیت الجواریہ، معرب باللام ہو، اضافت کی صورت ہو، یا جو ہے بغیر الف و لام اور اضافت کے ہو، تینوں صورتوں میں حالت نصب میں مطلقاً فتح آتا ہے، مطلقاً یہاں پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں اضافت کی صورت میں یہ کیا تھا؟ جواریو، کیا تھا؟ جواریو لکھا ہوا ہے، جواریو۔ اب آپ کی اس اضافت کریں، تمہاری باندیاں، تمہاری، تو ہونا چاہیے جواریکم، کیا ہونا چاہیے؟ جواریو۔ اب دیکھیں ہننا جواریکم، اب یہاں پر ضمہ ثقیل تو ضمہ گرا دیا تو یا ساکن ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ جواریو، کیا تھا؟ جواریو، تو یہاں پر ضمہ ثقیل، یا کو ساکن کر دیں گے تو کیا ہو گیا؟ جواریکم، کیا ہو جائے گا؟ جواریکم۔ اسی طرح حالت جری کے اندر بھی یا کیا ہو جائے گی؟
ساکن ہو جائے گی. جواریکم کیا ہوتا؟ بی جواریکم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کسرہ اور ضمہ دونوں ثقیل تھا، اس وجہ سے کسرہ کو گرا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جواریکم یا ساکن ہو جائے گی. اور حالت نصب میں مطلقاً فتح آتا ہے، حالت نصب میں مطلقاً فتح آتا ہے. جواریکم رایتو جواریکم. اسی طرح بغیر الف لام اور اضافت کے ہذہ جوارن، ہذہ جوارن، یہ پہلے کیا تھا؟ جواریون، کیا تھا؟ جواریون. پھر یہاں پر ضمہ ثقیل گرا دیا تو اب کیا ہوا؟ جوارین. کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین ہوا نون تنوین اور یا کے درمیان، نون تنوین اور یا کے درمیان. تو پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، یا کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ جوارن. پڑھتے ایسے ہیں اور لکھتے جوارن. یہ جو تنوین ہے یہ کس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے؟ عین کے ساتھ. تنوین کس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے؟ عین کے ساتھ. عین یہاں پر کیا ہے؟ را. عین یہاں پر کیا ہے؟ مفاعلو. جواریو عین یہاں پر کیا ہے؟ را. تو تنوین جو ہے اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے. تو ہذہ جوارن ورائت جواریہ، یہاں پر زبر آئے گا. اس پہ زبر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. اچھا، مررتو بھی جوارن، مررتو بھی جوارن. تو اب یہاں پر ایک جو ہے اعتراض آ سکتا ہے کہ آپ نے یہاں جواریون پر تنوین کیوں پڑھا؟ یہ تو غیر منصرف ہے. یہاں پر تنوین کہاں سے آ گئی؟ یہ تو غیر منصرف ہے، تنوین کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اعلال اور ایک ہے غیر منصرف. ایک ہے غیر انصراف، غیر منصرف ہونا. اعلال جو ہے وہ مقدم ہے. اعلال کیا ہے؟ مقدم ہے. ابھی پہلے صیغے کی شکل بن رہی ہے، ابھی پہلے صیغے کی شکل بن رہی ہے. جب صیغہ بن جائے گا تو اس کے بعد ہم پھر حکم لگائیں گے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. ابھی تو صیغے کی تشکیل ہو رہی ہے، صیغہ بنا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اعلان ہو رہا ہے. تو اعلان جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے غیر انصراف پر. غیر منصرف پر اعلان کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. تو پہلے صیغے کی شکل بنے گی، جب شکل بن کے واضح ہو جائے گی، اس میں علال تعلیل وغیرہ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر حکم لگائیں گے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. تو یہاں اس وجہ سے جو ہے تنوین آئی جواریون. پھر یہاں پر ضمہ ثقیل ہذہ جواریون، ہذہ جواریون. یہاں پر ضمہ ثقیل اس کو گرا دیا تو جوارن ہوا. اجتماع ساکن ہوا تنوین اور یا کے درمیان. اور پھر جو ہے پہلا مدہ ہو تو اسے گرا دیتے ہیں، یا کو گرا دیا تو کیا ہوا؟ جوارن. پھر تنوین جو ہے عین پر آ جاتی ہے. اور یہاں پر عین کیا ہے؟ را کلمہ ہے. کیا ہے؟ را کلمہ ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صورتیں، یہ سبق بن ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ اس میں سے پھر لکھ لیجئے گا، ورنہ یہ کتاب والے نے تھوڑا مشکل، مصنف نے تھوڑا الگ الگ کر کے لکھا ہے تو اس کو سمجھنا. بس آپ نے اتنا سمجھنا ہے کہ حالت رفع اور اضافت، اچھا معرب باللام ہو یا اضافت کی صورت میں، معرب باللام ہو یا اضافت کی صورت میں حالت رفعی اور حالت جری میں، حالت رفع اور حالت جری میں یا جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. اور حالت نصب میں مطلقاً اس پر کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے. باقی بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے تو اس میں پھر یا حذف ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ معرب باللام اور اضافت کی صورت میں حالت رفع اور حالت جری میں یا ساکن ہو جاتی ہے، اور جو ہے بغیر الف لام اور اضافت کی صورت میں پھر حالت رفع اور حالت جری میں یا ساکت ہو جاتی ہے. اور باقی حالت نصب میں مطلقاً یا پر فتح آئے گا، مطلقاً یا پر فتح آئے گا، چاہے وہ معرب باللام کی صورت ہو، چاہے وہ اضافت کے ساتھ ہو، چاہے وہ بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے ہو.
تینوں صورتوں میں حالت نصبی میں مطلقاً یا پر فتح آئے گا، اور معرب باللام اور اضافت کے ساتھ حالت رفیع اور حالت جری میں یا ساکن، اور بغیر الف لام اور اضافت کے تو پھر حالت رفیع اور حالت جری میں یا جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چل یا در وزن افاعل و مفاعل و اشباہ، یا آ جائے افاعل مفاعل کے وزن میں، یعنی آخر میں آ جائے۔ کہاں پر آئے؟ آخر میں، لام کلمے کی جگہ پر۔ اگر معرب باللام یا مضاف باشد، اگر وہ کلمہ معرب باللام ہو یا مضاف ہو، در حالت رفع و جر، حالت رفع اور جری میں ساکن شود تو وہ یا ساکن ہو جاتی ہے، جیسے حاضر جواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم۔ و در بے لام و اضافت، اور بغیر لام اور اضافت کے محذوف شود، محذوف ہو جاتی ہے، یا تنوین بعین ملحق شود، تنوین جو ہے وہ عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے، چون ہی جوارن و مررت بجوارن۔ و در حالت نصب مطلقاً مفتوح آیت، اور حالت نصب میں وہ یا مطلقاً مفتوح آتی ہے، چون رأیت الجواریہ یا الف لام معرب باللام کی صورت، اور اسی طرح رأیت جواریکم، جواریکم یہ اضافت والی صورت، اور رأیت جواریہ یہ بغیر الف لام اور بغیر اضافت کی صورت، تو اس میں یہاں پر مطلقاً فتحہ آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 26واں اور آخری قاعدہ، واو لام فولا بالضم در اسم جامد یا شود و در صفت بحال خود ماند، اس میں تفضیل حکم اسم جامد دارد۔ ایک جو ہے فولا ہے اسمی محض اسم، اور ایک فولا جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ کل آپ نے پڑھا ایک فولا، فولا ایک ہے اسم اور ایک کیا ہوتا ہے؟ صفت۔ محض اسم کر دیں، اس میں جامد کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور واو لام فولا، فولا کے لام کلمے کی واو، فولا کے لام کلمے کی واو بالضم، یعنی اس پر کیا ہو؟ ضمہ ہو، فعلا نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ فولا ہو۔ فا پر کیا ہو؟ فا کے ضمہ کے ساتھ بالضم۔ بھائی فعلا بھی تو آتا ہے نا، تو اس میں فرق کرنے کے لیے اب اعراب نہ ہو تو اس کو فولا پڑھنا ہے، فعلا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ تو مصنف پھر عبارت کے اندر بھی اسے لکھ دیتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو، پڑھنے والے سے غلطی نہ ہو۔ فولا بالضم، فولا بالضم یعنی فا کے ضمہ کے ساتھ، تو فولا کے لام کلمے کی واو، فولا کے لام کی جگہ پر کیا آ جائے؟ واو، در اس میں جامد، کس میں؟ اس میں جامد میں، یا شبت، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ یا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک ہے فولا اس میں جامد، یہاں پر دیکھیے، اور ایک ہے فولا صفت، کیا ہے؟ اب کل آپ نے ایک پڑھا تھا قاعدہ، نیچے آ جائیے پیچھے، قاعدہ نمبر 23 آپ نے پڑھا کہ فولا مؤنث و صفت و بعد کسرہ گردد، جیسے بویدن سے بیدن پڑھا، بیداؤ کی، اور اسی طرح ہوئی کا، کیا آیا تھا؟ ہوئی کا، ہوئی کا، اور اسی طرح جو ہے توبہ، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تفضیل کو بھی کون سا حکم دیتے ہیں؟ اس میں جامد کے حکم میں کرتے ہیں۔ کس حکم میں؟ اس میں جامد کے، اسم کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس میں تفضیل کو بھی اس میں اسم کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ایک فولا اس میں جامد ہے، اب دیکھیں تویبا کیا تھا؟ توئی
با، ایک ہے صفت اور ایک ہے اسم. جیسے کوئی سا سے، ہاں پہلے کوئی سا، اس کو اپنے کوئی سا. اب دیکھیں یا آ گئی اسم میں، اس میں تفضیل کا کون سا حکم دیتے ہیں؟ اسم کا. تو اب یا آ گئی، یا سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو اس یا کو کس سے بدلا؟ واو سے بدلا. تو با کیا ہو گیا؟ اسی طرح کوسا، وہ موسرن والا اسم والا حکم اس پر لگا. کون سا حکم لگا؟ موسرن والا اسم والا حکم لگا دیا. اس میں تفضیل پر بھی اسم والا حکم لگا دیا. تو فولا میں عین کی جگہ پر آ گئی یا، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس یا کو اسم کے اندر، اس میں جامد میں کیا کرتے ہیں؟ یا اس میں تفضیل کو بھی اسم کا حکم دے دیتے ہیں. تو پھر اس کے اندر اس یا کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ واو سے. وہ موسر والا قاعدہ لگاتے ہیں. لیکن اگر صفت کے اندر یا آ جائے عین کی جگہ پر، یہاں اسم میں آئی اور یہاں صفت میں، تو پھر یا کو واو سے نہیں بدلتے، صفت میں یا کو نہیں بدلتے، بلکہ ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. ہوئی کا سے کیا ہو جائے گا؟ ہی کا. تو اب کل والا یہ قاعدہ تھا. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ فولا، واو لام فولا، فولا کے لام کلمے کی واو در اس میں جامد، اس میں جامد میں یا شود یا ہو جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے، جیسے دنیا، دنا یدنو، دنون سے آتا ہے دنوا. اب یہ ہے اس میں جامد. اب دیکھیے اس میں جامد کیا آ گیا؟ دن وا. کیا آ گیا؟ دن وا. اب واو آ گیا دن وا. فو لا، لام کلمے کی جگہ پر کیا آ گئی؟ واو آ گئی. تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا. کیا ہو جائے گا؟ دنیا. کیا ہو جائے گا؟ دنیا. صفت کے اندر نہیں بدلتے، اور اس میں جامد کے اندر آ جائے تو پھر بدلتے ہیں. دن وا، دن وا. واو آ گئی کس پر؟ فعلا. لام کلمے کی جگہ پر واو آ گئی، تو اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. اس میں جامد میں، اس میں جامد میں. تو واو لام فولا بالضم، فولا کے لام کلمے کی واو بالضم ضمہ کے ساتھ در اس میں جامد، اس میں جامد میں یا شود یا ہو جاتی ہے. وہ در صفت بحال خود ماند، اور صفت میں اپنے حال پر باقی رہتی ہے، اور صفت میں اپنے حال پر باقی رہتی ہے. چون غزوہ بمانا زن جنگ کنندہ، جیسے غزوہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جنگجو عورت، جنگ کرنے والی عورت. اب مجھے بتائیے غزوہ یہ صفت ہے، یہاں واو آ گئی لام کلمہ فولا بالضم میں، لیکن یہ کیونکہ صفت ہے لہذا صفت کے اندر واو کو نہیں بدلیں گے، اس میں جامد کے اندر بدلیں گے فولا دنوا. تو پھر اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. تو دنیا ہوا. اسی طرح اولیا، الا یالو علوان سے ہے. یہ کیا تھا؟ علوا. کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ علوا. ٹھیک ہے. فولا، لام کی جگہ پر کیا آئی؟ واو آ گئی. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں جامد، تو پھر اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ واو کو یا سے بدل دیا. تو کیا ہوا؟ اولیا. کیا ہو گیا؟ اولیا. تمہیں آگے بات. وہ یا لام فعلا بالفتح، اور یا جو ہے لام فعلا، لام فعلا بالفتح، فعلا کے لام کلمے کی یا بالفتح، فتح کے ساتھ. پہلے تھا واو، اب ہے یا. یا لام فعلا بالفتح، اور لام فعلا کی یا، یعنی فعلا میں لام کی جگہ پر کیا جائے؟ یا. اور فعلا کیا ہو؟ فتح کے ساتھ ہو، فا کے فتح کے ساتھ ہو. واو شود، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یا واو ہو جاتی ہے. جیسے تقوا،
تقوا اصل میں کیا تھا؟ ادھر دیکھیے، تقوا یہ اصل میں تھا تقیہ. کیا تھا؟ تقیہ. فعلا، لام کلمے کی جگہ پر کیا آ گئی؟ یا آ گئی. فعلا میں لام کلمے کی جگہ کیا آ گئی؟ یا آ گئی. تو پھر اس کو جو ہے کس سے بدل دیا؟ واو سے بدل دیا. تو تقیہ سے کیا ہو گیا؟ تقوا ہو گیا. تو اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے، فعلا میں کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اسم ہو یا صفت ہو. اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے. فولا کے اندر شرط تھا کہ وہ اسم ہو صفت نہ ہو، اور یہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ اسم ہو یا صفت ہو. بس فعلا میں لام کلمے کی جگہ یا آ جائے تو اس واو یا جو ہے واو ہو جاتی ہے، جیسے تقوا، تقیہ سے تقوا.